تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والجماعة الرحمة والفرقة عذاب. رواه مسند امام احمد. ایک بہت ہی اہم موضوع ہے کہ ہم جماعت المسلمین میں کیوں آئے. جماعت المسلمین کے اس عنوان میں دو سوال چھپے ہوئے ہیں. ایک سوال یہ کہ ہمارے آنے کا مقصد کیا ہے اور دوسرا سوال یہ کہ ہم کس وجوہات کے بنا پر آئے ہیں, ہمارے آنے کی وجہ کیا ہے. ایسی کون سی وجہ بنی کہ ہم نے جماعت المسلمین کو اختیار کر لیا. ایک ایسا دور تھا کہ فرقوں کا دور تھا, مذہب پرستی, فرقہ پرستی, ہر کوئی اپنے مکتب فکر میں مگن رہا کرتا تھا. اور اسی دور میں اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم الشان شخصیت جناب محترم مسعود احمد رحمۃ اللہ علیہ کو اس بات کی سمجھ بوجھ عطا کی کہ اس تمام امت کو ایک ایسی جماعت میں جو جماعت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت ہے, ان تمام لوگوں کو اس جماعت میں شامل کیا جائے اور یہ وہ تمام لوگ اس ایک رسی کو پکڑے ایک جماعت کی شکل میں. اکثر لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ تم لوگوں نے جماعت کیوں بنائی. بھئی ہم نے جماعت بنائی نہیں ہے, بلکہ اللہ رب العزت نے جماعت جو ہے نا وہ احیا کرنے کا, کہ جماعت میں شامل ہونے کا حکم دیا ہے. سورہ آل عمران کی آیت اللہ رب العالمین کا ارشاد وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. تم سب مل کر اللہ کی رسی کو یعنی حبل اللہ کو مضبوطی سے پکڑ لو, جمیعاً سب مل کر ایک جماعت کی شکل میں. وَلَا تَفَرَّقُوا, اور تمام فرقوں کو, تمام مذہب پرستیوں کو, تمام اپنے مکتب فکر کو چھوڑ دو. وَلَا تَفَرَّقُوا, ان
تمام فرقوں کو چھوڑ دو. ایک جماعت کی شکل میں ہم نے اس آیت کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی اس جماعت میں جس کو اللہ تعالیٰ نے رحمت کہا، جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسند امام احمد کی حدیث فرماتے ہیں والجماعت الرحمہ والفرقۃ عذاب، کہ جماعت رحمت ہے اور فرقہ عذاب ہے، فرقہ بندی عذاب ہے. اب ہم سوچیں گے کہ جماعت المسلمین جب رحمت ہے تو ہم نے رحمت کو دیکھ کر اس جماعت المسلمین میں ہم شامل ہوئے. ہم نے ان تمام عذابات کو جو فرقوں کے شکل میں، جو مذاہب کے شکل میں، جو مختلف قسم کے مکتب فکر کے شکل میں آج کے دور میں اپنے جو ہے نا وہ تمام وجوہات، تمام جسامتی اور شکل و شباہت کے شکل میں پورے دنیا میں دندناتے پھر رہے ہیں، ہم نے ان تمام عذابات کو چھوڑ کر ایک اللہ کی جماعت کو، رحمت جو ہے اللہ نے جس کو کہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی، ہم اس جماعت میں اس لیے شامل ہوئے. اللہ تعالیٰ نے یہاں ایک نعمت کی بھی یاد دہانی کرائی، اس لیے کہ جماعت رحمت ہے تو رحمت کی ایک بہترین جو ہے نا وہ ہمیں جو ہے ایک بہترین صلاح بھی ہمیں ملے گا. وہ صلاح کیا ہے؟ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ. اس نعمت کو یاد کرو اے لوگوں، اس نعمت کو تم بھول چکے ہو کیونکہ تم نے جمیعہ کو بھول دیا، تم نے جماعت کو بلا دیا، تم نے جماعت المسلمین کو بلا دیا، تم جماعت المسلمین کو بھول چکے ہو. تو یاد کرنا اب میری اس نعمت کو، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، جو نعمت میں نے تم پر کی تھی. اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تو اس جماعت کی وجہ سے، اس جماعت المسلمین کی وجہ سے، میری اس رحمت کی وجہ سے، میں نے اس جماعت کی وجہ سے تم لوگوں کے دلوں میں جو ہے نا وہ محبت ڈال دی. اب اس دور میں آپ دیکھ لیجئے دو باتیں سامنے نظر آ رہی ہے. ایک بات یہ کہ فرقوں نے ایک اجتماعیت کو چھوڑ دیا، ایک جماعت کو چھوڑ دیا، ایک جماعت کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت تھی، اس جماعت کو چھوڑ دیا. تو کیا ہوا؟ یا وہ عداوت، وہ دشمنی جو رحمت کی بجائے عذاب کا ان لوگوں نے اپنے گلے سے لگایا، وہ عذاب نے ان لوگوں کو اپنے لپیٹ میں لے لیا. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وَلَا تَفَرَّقُوا سے ممانعت فرمائی تھی اور ان لوگوں نے وَلَا تَفَرَّقُوا سے گلے لگایا، اور وَلَا تَفَرَّقُوا سے جب انہوں نے گلے ملایا تو پھر ہوا یہ کہ اعداء ان لوگوں کے بیچ میں آیا، ایک دوسرے پر کفر کے فتوے لگے جا رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ایک جماعت جس کا جس میں شامل ہونے کا حکم اللہ تعالیٰ نے بھی دی ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دی ہے. اختلاف اور اختلاف پر یہ جمے رہ گئے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا والجماعت الرحمہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی، کہ جماعت رحمت ہے تو رحمت محبت دیتا ہے. اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم نے اس محبت کو بھی تو چھوڑنا ہی تھا، ساتھ میں اس جماعت المسلمین کے ساتھ بھی بے وفائی کی. لیکن الحمدللہ آج یہاں جتنے بھی لوگ یہاں شامل ہوئے ہیں اس جماعت میں، اس کی وجہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، کہ تم سب مل کر ایک جماعت کی شکل میں اللہ کی اس رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو. تو الحمدللہ ہم اس آیت کو دیکھ کر اس جماعت میں شامل ہوئے، اور الحمدللہ اس جماعت میں شامل ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہو رہی ہے. اس جماعت کے ساتھ بے وفائی کی گئی. اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ تمہارے پاس کیا ثبوت ہے؟ تو ہم سوچتے ہیں کہ ہم جماعت میں کیوں شامل ہوئے، ان کو تو جواب دینا ہی ہے، اب ان کو کیا جواب دیں گے؟ کیونکہ جماعت کو اللہ نے رحمت کہا ہے، اور وہ جماعت المسلمین ہے جس کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. مستدرک حاکم کی صحیح حدیث فرماتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم من خالف جماعت المسلمین شبرا فقد خلع ربقة الاسلام من عنقه. چاہے وہ کوئی بھی ہو، چاہے وہ نسب سے، چاہے وہ اپنے خاندان سے، چاہے وہ کتنا بھی بڑا ہو، چاہے کوئی بھی ہو، لیکن اگر اس نے جماعت المسلمین سے مخالفت کی، اگر اس نے جماعت المسلمین سے ایک بالش برابر مخالفت کی، تو یاد
کرنا فقد خلع ربقة الاسلام من عنقه، تو یقیناً اس نے اپنے گردن سے اسلام کے پٹے کو اتار پھینکا۔ تو اب دیکھ لیجئے ہم اس حدیث کو دیکھ کر کہ اللہ تعالیٰ نے جماعت المسلمین کو اسلام کہا ہے، تو جب اسلام کو اگر کوئی اپنے گردن سے نکالے گا تو کیسے وہ راہ جو ہے وہ کامیابی کا جو ہے وہ اس پر چل سکتا ہے؟ نہیں، اس کو کامیابی مل ہی نہیں سکتی۔ اس لیے ہمیں جماعت المسلمین میں شامل ہونا ضروری تھا، کیونکہ جماعت المسلمین کی مخالفت میں اسلام چھوڑنا تھا۔ چاہے کوئی بھی ہو، اگر اس نے مخالفت کی تو اس نے اپنے گردن سے اسلام کے پٹے کو اتار پھینکا۔ لہذا ہم تو یہ پسند نہیں کرتے کہ اپنے گردنوں سے اسلام کے پٹے کو اتار پھینکے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج کے دور میں مختلف مذاہب، فرقے اور مختلف جو مسلکیں ہیں وہ اس چیز کو سمجھنے کے باوجود اس پر کل حزب بما لدیہم فرحون کے مصداق وہ اپنے مذاہب اور فرقہ بندی میں الجھے ہوئے ہیں۔ ان کو سمجھ نہیں آتی ہم کس طرف جائیں، کیونکہ سمجھ کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو جماعت المسلمین میں ہماری شمولیت کی وجہ یہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترمذی کی صحیح حدیث، کہ علیکم بالجماع وإیاکم والفرقہ، تم پر اجتماعیت میں، جماعت میں رہنا ضروری ہے، تم پر لازم ہے کہ تم جماعت میں شامل ہو جائے، اور تم پر لازم ہے کہ تم تمام فرقوں سے دور ہو جاؤ۔ تو اس حدیث کو دیکھ کر ہم جماعت المسلمین میں شامل ہوئے۔ آگے دیکھتے ہیں کہ جماعت المسلمین میں شامل ہونے کا مقصد، یہاں آنے کا مقصد، آپ لوگوں نے جو آیت سنی تھی وہ آیت کہ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، کہ تمہارے دلوں میں جو عداوت تھی اس جماعت کی وجہ سے اللہ نے اس عداوت کو نکال دیا، اور اس عداوت کو نکالنے کی جگہ تمہارے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے محبت ڈال دی۔ اب وہ محبت ہمارے بیچ ہونی چاہیے، ایسا نہ ہو کہ ہم اس محبت کو بلا بیٹھے، ایسا نہ ہو کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اس رحمت کو بلا بیٹھے۔ اس لیے کہ آج جو یہ مختلف فرقوں پر یہ جو جتنے بھی کلمہ پڑھنے والے ہیں ان پر مختلف قسم کے عذابات جو آ رہے ہیں، یہ کیوں آ رہے ہیں؟ ان کے دلوں میں آپس میں جو محبتیں ختم ہو رہی ہے اور ان کے دلوں میں جو نفرتیں جو ہے وہ پیدا ہو رہی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی جماعت المسلمین کے ساتھ بے وفائی کی، اور اس کی بے وفائی کا انجام ان لوگوں کو بھگتنا پڑ رہا ہے۔ لیکن الحمدللہ جماعت المسلمین اس سے مستثنا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترمذی کی صحیح حدیث، کہ ید اللہ مع الجماع، جماعت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے۔ اور یاد رکھنا کہ جن لوگوں کے ساتھ، جس جماعت کے ساتھ اللہ کا ہاتھ ہو تو اس جماعت کو کوئی کیا بگاڑے۔ ہم اس چیز کو دیکھ کر کہ ہمارے ساتھ اللہ ہے، اس جماعت المسلمین کے ساتھ اللہ ہے، اس لیے ہم اس کو دیکھ کر اس جماعت المسلمین میں شامل ہوئے۔ لیکن شامل ہونے کے بعد ایسا نہیں ہے کہ ہم ہاتھ پہ ہاتھ بیٹھ کے وہ بیٹھ جائے اور دیکھتے رہے کہ یہ کیا ہوگا۔ ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ذمہ داری آتی ہے، اور وہ ذمہ داری کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے اس ذمہ داری کا احساس دلائے ہوئے ارشاد فرمایا، أَلَمْ يَعْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ۔ اب جماعت المسلمین میں آنے کا مقصد بتایا جا رہا ہے۔ آنے کی جو وجہ تھی وہ آپ لوگوں کو معلوم ہوا کہ کیا وجہ ہے، اور اب ہمارے اوپر جو ذمہ داریاں آئے گی، اب ان ذمہ داریوں کو ہم دیکھیں گے کہ ذمہ داری کتنی بڑی ہے۔ أَلَمْ يَعْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ، کیا ایمان والوں پر اب تک وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ تعالیٰ کے جو ذکر ہے اس کے طرف جھک جائے؟ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ، اور جو اللہ تعالیٰ نے حق کی طرف سے نازل کیا ہے انہیں اس حق کے لیے ان کے جو دل ہے وہ جھک جائے۔ وَلَا يَكُونُ كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور ان ایمان والوں کو ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے جیسے اہل کتاب کو ہوا تھا۔ کیا؟ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ،
وہ اہل کتاب جب جماعت المسلمین میں شامل ہوئے تھے، جو عیسیٰ علیہ السلام کی جماعت المسلمین تھی، جب اس میں شامل ہوئے تو ان لوگوں نے کیا کر دیا؟ ان لوگوں نے اپنی ذمہ داری کو بھول دیا، یہ لوگ اپنی ذمہ داری کو بھول گئے. یہ اہل کتاب ایسے ہی بیٹھ گئے، اللہ کے دین کا کام نہیں کیا. تو ہوا کیا؟ فطال علیہم الامد، ایک طویل اور دراز وقت گزر گیا، ایک طویل زمانہ گزر گیا، یہ ایسے ہی بیٹھے رہے. تو کیا ہو گیا؟ فقست قلوبہم، تو ان کے دل سخت ہو گئے. جب دل سخت ہو جاتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ سے دوری وہ اپنی جگہ بنا لیتی ہے. لہذا ہم نے اللہ سے دور نہیں ہونا ہے، کیونکہ ہم بہترین امت ہے. اللہ نے اس امت پر جو ذمہ داری ڈالی ہے وہ بہت بڑی ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث کتاب التفسیر میں ہے، فرماتے ہیں ما كان بين اسلامنا وان عاتبنا الله بهذه الايه الا الم يعن الذين امنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله الا 4 سنين. ہمارے اور اسلام کے قبولیت میں صرف 4 سال گزر گئے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر عتاب کیا، ہم پر ناراضگی کا اظہار کیا کہ آیا ابھی تک تم لوگوں پر وہ وقت نہیں آیا کہ تم لوگوں کے دل اللہ کے ذکر کے لیے جھک جائے. معلوم کیا ہوتا ہے کہ ہمیں کام کرنا ہے، یہاں ذمہ داریاں ہے، یا اللہ کے دین کی خدمت کرنی ہے، یا اللہ تعالیٰ کی دین کی سربلندی کے لیے دن دگنی اور رات چکنی، اس کی ترقی کے لیے ہم نے کوششیں کرنی ہے. ایسا نہ ہو کہ ہم کو جو لقب اللہ نے دیا تھا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر، کہ تم بہترین امت ہو. کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو. اخرجت للناس تأمرون بالمعروف، ایسی امت ہو کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے عوام الناس کے لیے، اخرجت للناس، تمام لوگوں کے لیے، تمام انسانوں کے لیے نکالے گئے لوگ ہیں. یہ ایسی امت ہے، یہ اتنی بڑی ذمہ داری ہے. تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر، وہ کیا چیزیں ہیں کہ تم معروف کا حکم دو گے، تم اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے جو لوگ نافرمانیاں کر رہے ہیں، جو لوگ اللہ تعالیٰ کے دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں، جو جماعت کے اندر نافرمانی کر رہے ہیں، تمہارا کام یہی ہے کہ تم معروف کا حکم دو گے اور منکرات سے منع کرو گے. آیا ہم میں سے ہر شخص یہاں بیٹھ کر اپنے گریبان میں جا کے اور سوچے کہ ہم کس حد تک اپنی ذمہ داریوں کو سنبھال رہے ہیں؟ ہم میں سے ہر شخص پر یہ ذمہ داری آتی ہے کہ ہم اس ذمہ داری کو قبول کرنے کے بعد اس کا پورا حق ادا کریں. تب ہم جا کے جماعت المسلمین میں جو آنے کا مقصد ہے، جماعت المسلمین میں کیوں شامل ہوئے، اس کا جو جواب ہے وہ ہمیں مل جائے گا. جواب بہت ضروری ہے، اس لیے ہر کسی کو یہ بات سمجھنا ہوگی. کیونکہ اگر ہم سوچیں نا، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں، صحیح بخاری سے مسلم کا ایک طویل واقعہ. جو غفار قبیلے کے ایک شخص تھے، اس دین کی سربلندی کے لیے اور دین اسلام اور جماعت المسلمین اولین میں شامل ہونے کے فوراً بعد انہوں نے کیا کیا؟ واقعہ مختصر کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت اقدس میں بہت سارے تکلیفات اور بہت سارے چھپ چھپا کے وہ حاضر ہوئے، اس کے بعد جب آپ کو فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر اسلام پیش کیجئے، میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام پیش کر لیا اور ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کر لیا تو نکلتے ہیں اور اس کو فار مکہ کے سامنے کھڑے ہو کے کیا کہتے ہیں؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور اس کے بندے ہیں. اس گواہی کے بعد وہ کفار مکہ جو غصے میں آ جاتے ہیں اور ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارنے لگتے ہیں. اتنا مارتے ہیں کہ مار کر وہ گر پڑتے ہیں. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ
عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود آتے ہیں اور ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر گرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے مکے والو، تم کس آدمی کو مار رہے ہو؟ یہ تو غفار قبیلے کا ایک شخص ہے، اگر آپ لوگ ان کو مارو گے تو تمہارے تو تجارت کا راستہ ہے اس طرف کا، کیا کرو گے؟ تجارت کیسا ہوگا؟ لوگ پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ تقریباً 3 دن وہ مار کھاتے رہے اور یہ گواہی دیتے رہے یہ ہمارے اوپر ذمہ داری ہے، لیکن ذمہ داری سمجھنا ہوگی، اگر ہم نہیں سمجھیں گے تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ لہذا اللہ تعالی ہم سب کو اس دین اسلام کی سربلندی کے لیے ہمیں تندرستی دے اور ہمیں تمام جو ہماری مصیبتیں ہیں، مشکلات ہیں، وہ دور فرمائے اور ہمیں اس دین کی خدمت کے لیے ہر ممکن کوشش کے لیے توفیق دے کہ ہم اس کی مدد کریں، اس کی خدمت کریں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وأقول قولي هذا أستغفر الله لي. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.